آج یا کل سے شاید ایک ویڈیو یہاں سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو ہمیں بھی ایک صاحب نے ایک ویڈیو سینڈ کی جس میں ایک فردوس رضا قادری نام سے ایک مبلغ صاحب ہیں جو صوت الاولیاء نامی تنظیم سے وابستہ ہے، کسی مسجد میں واعظ خوانی کر رہے ہیں تو وہاں کسی صاحب نے ان سے ایمان ابی طالب پہ، حضور سے عشق کے مسئلے پر، محبت کے مسئلے پر کوئی بات چیت کی ہے کہ ایسا کیا ہے کہ عشق ضروری ہے وغیرہ کچھ باتیں ان کے آپس میں ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ فردوس رضا قادری صاحب جو ہیں، یہ فریق مخالف جو ان کے مقابلے میں کھڑا فرد ہے، جو شاید دیوبندی مسلک سے، دیوبندی تنظیم سے وابستہ ہے، تو ان سے یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو چونکہ مسجد میں جو لوگ موجود ہیں وہ فردوس رضا قادری صاحب جو ہے ان کی تنظیم سے، صوت الاولیاء نامی تنظیم سے ہو، یا ان کے مکتب فکر کے لوگ ہیں یا ان کے ہم خیال لوگ ہیں، تو بہرحال جو ہے، تو ایک صاحب نے مجھے ان کی ویڈیو سینڈ کی اور مجھ سے میرا رد عمل مانگا۔ تو مجھے چونکہ رد عمل دینا مناسب نہیں لگتا اور نہ دینا چاہیے، چونکہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے اور اس نظریے پر دلائل ہے، ان دلائل کی روشنی میں اس نظریے پر عمل کرتا ہے، تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو اس کے دلائل سے پھیرنے کی کوشش کریں۔ اگر بات دلائل کی روشنی میں کسی نے سمجھی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر دلائل کی صحت اور ضعف کا دیکھا جائے گا، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ بہرحال جب مجھ سے میرا رد عمل مانگا تو میں نے ان صاحب کی پورے ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو میں جو مجھے چیز ناشائستہ لگی ان کا لب و لہجہ لگا، مبلغ صاحب کا لب و لہجہ مجھے ناشائستہ لگا۔ اچھا، مبلغ صاحب کا لب و لہجہ کیوں ناشائستہ لگا؟ وہ جو سوال کرنے والے صاحب ہیں دیوبندی مکتب فکر کے ہیں، تو وہ سوال کرنے کے بعد نکالے گئے ہیں یا کیا ہوا ہے، بہرحال چونکہ ویڈیو میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر تمام دیوبندیوں کو یہ مبلغ صاحب مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے مفتی 10 فیٹ لمبے، 10 گز لمبے دستار پہن کر بھی آ جائیں تو وہ بھی میرے دلائل کے سامنے اس طرح کی وہ بھی میرے دلائل کا جواب نہیں دے پائیں گے وغیرہ جو باتیں ہیں۔ تو مطلب ایک قسم کے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا، جو کہ ایک مبلغ کے لیے منبر پر جو صاحب براجمان ہیں ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ چونکہ اس وقت میں آپ کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی غلا شکوہ نہیں رکھتا، نہ رکھنا چاہیے، چونکہ آپ جس مکتب فکر سے وابستہ ہے اور کسی بھی مکتب فکر کو آپ مانتے ہیں، آپ کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، ان دلائل کی روشنی میں آپ کسی بھی مسئلے پر عمل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی چیز کا وہ قائل نہیں ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، کس مسلک سے آپ وابستہ ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، میرا اس سلسلے میں کوئی رد عمل دینے کا ارادہ نہیں۔ البتہ بحیثیت مبلغ آپ کا ایک کام ہے، آپ کی ایک ذمہ داری ہے عوام تک اخلاقیات کو پہنچانا، اخلاقیات کا درس دینا، اس طرح کی ساری چیزیں رکھنا، باوجود اس کے کہ آپ اختلاف رکھیں، لازماً اختلاف رکھیں۔ اختلاف رکھنا حسن کا باعث ہے، عوام میں، علماء میں اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف آراء ہوتی ہیں، انسان ہے، ہم مزاج ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اختلاف ہوں گے اور اختلاف ہونے چاہیے، تو پھر یہاں لازماً ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی اخلاقی اقدار کو پامال نہ کرنا، یہ سب سے بڑی خوبی ہے، جو کہ میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ جب اس طرح کے مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، ان مباحثوں میں، مناظروں میں جو فریق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دو فریق آپس میں مد مقابل ہوں، دلائل کی روشنی میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ضمن میں عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا کی توسط سے جو ویڈیو ہم تک پہنچتے ہیں ان میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قائل کرنے کے ساتھ ساتھ بد اخلاقی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اخلاق کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے۔ چونکہ مناظرانہ مزاج کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، لوگوں میں کیوں ہونا چاہیے، دلائل سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں، یہ مسئلہ ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن بحیثیت مبلغ، بحیثیت خطیب، بحیثیت واعظ، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں، قولی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں، وہاں فعلاً آپ کو وہ جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ان اخلاق کو بھی عوام تک پہنچانا آپ کی اولین ذمہ داری ہے، اور اپنے قول و فعل سے آپ کو وہ اخلاق پہنچانے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے قول و فعل میں کسی قسم کا تضاد ہو۔ جب اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو پھر عوام میں مبلغین کا وغیرہ وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو وہ دیر پا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو دیر پا اثر رکھنے کے لیے، عوام کو اخلاقیات کا درس دینے کے لیے آپ کا
پریکٹیکل ہونا ضروری ہے، خود بااخلاق ہونا ضروری ہے، خود شائستہ مہذب قسم کی زبان کا استعمال کرنا درست ہے۔ باقی آپ کسی بھی مکتبِ فکر سے متعلق ہوں تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔